بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کیا بازی پلٹ گئی؟ عمران خان اور جنرل عاصم کی ملاقات اور فیض حمید کی بحالی، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی بحالی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ اور پھر قومی حکومت کا شوشہ ایک بار پھر اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے۔ چھوڑا گیا ہے، کس نے چھوڑا، کیا کیا، کون کہہ رہا ہے، کون اس کا حمایتی ہے، کون اس کا مخالف ہے، یہ بتاؤں گا۔ اور کیا مدارس سڑکوں پر آنے کے لیے تیار؟ مجھے مولانا نے دھمکی دی ہے، اس میں کیا مسئلے مسائل ہیں، ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ آج جب تک یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس ولاگ کی، اس وقت تو مولانا نے اعلان نہیں کیا، لیکن مولانا نے آج آخری تاریخ دی ہوئی تھی کہ 8 کے پشاور کی ریلی میں وہ اعلان کریں گے اپنے نئے لائحہ عمل کا، اور اس میں یہی تھا کہ حکومت کے خلاف وہ سڑکوں پہ آئیں گے یا پھر اسلام آباد آ جائیں گے۔ تو کیا آج وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات مدارس سے ہی لے لیتے ہیں۔ مولانا کو ہوا کیا؟ مولانا کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے موقع پر ہمیں اعتماد میں لے کر مدارس کا بل ایک منظور ہوا، اور وہ بل جو ہے جب صدر پاکستان کے پاس گیا تو انہوں نے اعتراض کر کے واپس کر دیا۔ اب مذہبی امور کے جو وفاقی وزیر ہیں چودھری محمد صالح حسین صاحب، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے۔ مولانا سے وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا، مولانا کو بلاول بھٹو بھی ملے، ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب منظوری ہو گئی تھی قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے تو صدر صاحب دستخط کیوں نہیں کر رہے؟ صالح حسین صاحب کہتے ہیں کچھ پیچیدگی ہیں، ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اب معاملہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں، لیکن حکومت مولانا کی لڑائی میرا خیال ہے مول نہیں لے سکتی، لہٰذا حکومت تو کوشش کرے گی۔ اب مولانا کتنی جلدی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یہ آج رات تک آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں قومی حکومت کا شوشہ۔ ہر دور میں ہر وقت سال 2 سال کے بعد یہ شور مچتا ہے کسی بھی حکومت کے دوران کہ قومی حکومت بنا دی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قومی حکومت بنے گی تو کیا ہوگا؟ اس میں تمام سیاسی پارٹیاں آئیں گی، تو تمام سیاسی پارٹیوں میں ایک تیسری بڑی پارٹی جو کہلاتی ہے وہ ہے تحریک انصاف۔ کیا تحریک انصاف اس میں شامل ہو جائے گی؟ کیا عمران خان راضی ہو جائیں گے؟ کیوں کہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں اور فواد چودھری یہ لائیں دور کی کوڑی کہ جناب قومی حکومت بنا کے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے۔ اس وقت قومی حکومت کی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حکومت موجود ہے، اتحادی حکومت، یہ بھی تقریباً قومی ایک آدھ پارٹی باہر ہے، تو ان 2 کو بھی 3 کو سب کو شامل کر کے قومی حکومت بنا کے کیا مسئلہ ہوگا؟ اتحادی حکومت کا چلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ موجودہ حکومت جو ہے جس طرح چل رہی ہے، کبھی MQM ناراض، کبھی پیپلز پارٹی ناراض، کبھی کسی کے خدشات، کبھی کسی کے تحفظات، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو قومی حکومت کیسے چلے گی؟ لیکن چھوٹا اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ ہر دور میں ہر 2 سال بعد کسی وقت بھی جب بحران ہوتا ہے سیاسی، تو اس میں قومی حکومت کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لہٰذا اس وقت پھر چھوڑ دیا گیا۔ اسلام آباد میں بڑی اس کی تکرار بھی ہو رہی ہے، زیر بحث بھی ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ ابھی نہیں، یہ صرف اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ٹیسٹ لگایا گیا ہے۔ اب اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے کیا نہیں، لیکن قومی حکومت کا میرے حساب میں، میرے جمع تفریق میں یہ کوئی حساب نہیں بنتا کہ قومی حکومت آنے والی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اصلی کہ یہ مدارس والا مسئلہ کیا تھا۔ مدارس والا یہ مسئلہ تھا کہ 2017 میں بڑا پھٹا ہوا تھا مدارس کے سلسلے میں، رجسٹریشن کے سلسلے میں، اور اس میں پھر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دینے کے معاملے میں پھر یہ جا کے 2019 میں طے ہو گیا، جب عمران صاحب کی حکومت تھی اس میں طے ہو گیا، اس میں معاہدہ ہوا، اس میں وفاق مدارس کی بات ہوئی، اور اس میں یہ آگے، اور اس وقت 18 سے 20 لاکھ طالب علم جو ہیں ان مدارس میں موجود ہیں۔ اب مسئلہ کیا؟ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ مدارس کو وزارت داخلہ، وزارت مذہبی امور، وزارت صنعت و تجارت اور وزارت تعلیم، ان سب کے تحت رکھا گیا تھا، تو ہمیں کسی ایک کے ساتھ جوڑا جائے۔ جب 2019 میں یہ معاہدہ ہوا تو وہ یہ ہوا کہ اس کو صرف وزارت تعلیم کے ساتھ رکھا جائے اور تمام مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، اور وزارت تعلیم کے ذریعے ہی غیر ملکی طلباء کو ویزے دیے جائیں، اور پھر وہ آئیں۔
جب علماء اکرام سے ہم نے رابطہ کیا، یہ کیس کیا، انہوں نے کہا جب 4 وزارتوں سے یہ معاملہ طے نہیں ہو پا رہا تھا تو اس میں یہ تھا مسائل تھے مدارس کے کہ اگر آپ نے مدرسہ رجسٹر کرانا ہے تو وزارت داخلہ سے رپورٹ آئے گی، وزارت صنعت و تجارت سے آئے گی، وزارت تعلیم سے آئے گی، تو بڑا بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی، تو لہٰذا طے ہوا کہ نہیں صرف وزارت تعلیم سے کر دیا ہے، تو اس کا کیا صرف وزارت تعلیم سے 1 ہفتے کے اندر ہی سارا کام ہو جاتا ہے۔ اب مولانا کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں صنعت و تجارت کے ساتھ، کیوں؟ یہ تو وہ بتائیں گے اصلی بات، لیکن اصل جو دوسرے علماء اکرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تعلیم کے ساتھ جڑنے کے ساتھ مدارس کا معاملات آسان ہو گئے، 18 سے 20 لاکھ طلباء اس میں شامل ہیں، ان کو دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکیوں کو وظیفے بھی دیے جا رہے ہیں، وظیفے کے ساتھ اپنا ویزے بھی دیے جا رہے ہیں، اور ویزے جو ہیں وہ تقریباً 5 سے 8 سال کے ہوتے ہیں کہ وہ تمام کورسز وہ مکمل کر سکیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے سموتھلی۔ پھر یہ کیا مسئلہ ہو گیا، مولانا نے کس بات پر رضامندی کی یا حکومت نے ان سے کیا رضامندی کی اور کس بات سے وہ انکار کیا، تو اس کو بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے۔ اور مولانا چونکہ کہتے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کبھی ہم مذاکرات سے نہیں بھاگے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے اور کرنا چاہیے۔ جو علماء اکرام ہیں، جو وزارت تعلیم کے حامی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں سارے یعنی محکمہ ریونیو سے بھی اجازت لینی پڑتی تھی، وہاں ٹیکس کی بھی ریٹرن جمع کرانی پڑتی تھی، یا اکاؤنٹس کھلانے میں پرابلم تھی، وزارت داخلہ کی رپورٹ سے کہ جو خفیہ رپورٹیں آتی ہیں اس کا مسئلہ تھا، پھر صنعت و تجارت کے حوالے سے اس میں ساری چیزیں جو مسائل پورے کرنے پڑتے تھے، تو وہ بہت مشکل کام تھا۔ اب آسان ہو گیا تو یہ مولانا کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو مولانا کس بات پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ حکومت کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس میں کیا مسائل ہیں اور کس بات پہ آپ راضی ہیں، کس بات پہ نہیں، اور یہ مسئلہ ختم کرنا چاہیے۔ کیوں کہ حکومت کو کہ کسی طرح بھی مولانا صاحب کا سڑکوں پہ آنا یا مدارس کا سڑکوں پر آنا وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں وہ جو بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور جنرل عاصم کی ملاقات۔ جنرل عاصم کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ ISI کے تھے۔ جب انہیں رپورٹ دی تو ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب ناراض ہو گئے کہ ان کے گھر سے کہہ دیا انہیں کہ آپ کے گھر میں کرپشن ہو رہی ہے، تو اس وقت سے ان کی لڑائی چل رہی ہے۔ لیکن اس ملاقات سے لے کے آج تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ خان اعظم خان عمران خان صاحب نیازی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ طاقتوروں سے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی جائے اور سپہ سالار سے ملاقات کی جائے، تو فی الحال ایسا کوئی چانسز نہیں ہے، بلکہ 9 مئی کے مقدمات میں بھی تیزی آ گئی ہے اور معاملات جو ہیں وہ اپنے انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ جو ہے نا جناب فیض حمید صاحب کا وہ جو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل ہے، اس نے ایک رپورٹ تیار کر لی، یعنی ان کی کارروائیاں مکمل ہو گئی، شواہد مکمل ہو گئے، کون کون ان کا سہولت کار تھا، کون کون اس میں شامل تھا، ساری چیزیں کر کے رپورٹ بھیج دی گئی ہے سپہ سالار کو۔ تو سپہ سالار اس پہ فیصلہ کریں گے، اپنے قانونی مشیروں سے مشورہ کر کے اس پہ فیصلہ کریں گے، اور اگر اس میں فیصلہ ہو گیا سزا کا تب بھی، اور یعنی سزا کا فیصلہ سنانے کے لیے ضروری ہے کہ جناب فیض حمید صاحب کو ان کے عہدے پر بحال کیا جائے۔ تو طریقہ کار یہی ہے کورٹ مارشل کا کہ جس کا خلاف ہوتا ہے اس کو پہلے بحال کیا جاتا ہے، یعنی ایک باری پھر وردی پوائی جاتی ہے اور پھر وردی بنا کے اس کو سزا سنائی جاتی ہے، پھر اس کو سزا پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تو جناب یہ فیض حمید صاحب کی اس طرح بحالی ہوگی، اس طرح بحالی نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب کی کوئی سہولت کاری کر سکیں، بلکہ عمران خان صاحب جو ہے اس رپورٹ کے مطابق ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی شواہد اور ویڈیو اور مختلف چیزوں سے اس میں شامل لگتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ان سے بھی سوال نامہ بھیجا جائے اور کوئی حساب کتاب کیا جائے۔ کیوں کہ ملٹری کورٹس کا تو مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا، وہ سپریم کورٹ نے روکا ہوا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا، تو سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا نہیں ہوگا، تو اس کے علاوہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کچھ سوال و جواب، کچھ سوالات کا سوال نامہ بھیج کے اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے، لے سکتی ہے۔ لیکن 10 دن 15 دن کے اندر لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو ایک بار پھر بحال کر کے ان کو سزا سنا دی جائے گی۔ یہ ہے راولپنڈی کی خبر۔ اب اس پر عمل 10-15 دن میں ہوتا ہے یا 1 مہینے میں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن 24 نومبر کی جو فائنل کال تھی اس کے رد عمل میں آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے معاملات میں بھی تیزی آ گئی، اور جو عمران خان کا مطالبہ وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات کا باقاعدہ انکوائری کرائی جائے جوڈیشل کمیشن سے۔ اور JIT جو تھی لاہور میں زیادہ اس نے تو رپورٹ دے دی،
پہنچ گئی ہے منظر علی گل صاحب کے پاس. تو اب اس میں جو ہے لوگوں کے وارنٹ گرفتار بھی جاری ہو چکے ہیں پنڈی میں, گنڈا پور صاحب کے بھی جاری ہو چکے ہیں. تو یہ معاملات جو ہے لگتا ہے کہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.